مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جب ڈیوائیڈ کریں گے ایک پورے ایرا کے اندر، تو اس میں ہمارا پہلے تو ایک پی ٹی وی آتا تھا جو 11 بجے ختم ہو جاتا تھا، فرمان الہی سے شروع ہوا اور آخری میں اینڈ ہو گیا، پاکستان کا جھنڈا آ گیا۔ اس کے بعد آپ نے ایک دو چینل گھسائے، ایس ٹی این آ گیا، کچھ اور کیبل وغیرہ آ گئیں، پرائیویٹ چینل، جنرل مشرف ایک عامر نے دیے آپ کو بقول آپ کے، ایک عامر نے آپ کو وہ دے دیے چینل دینے کے بعد ہر ہاتھ میں آپ نے پکڑا دیا، جس کے مرضی منہ میں آپ گھسا دیتے ہیں جا کے۔ یہ موبائل پالیسی بھی اسی عامر کے دور کی ہے جس کی وجہ سے سیلولر سر آپ دیکھیے، آپ ون ٹچ پہ گلوبل ولیج کا حصہ بن گئے، ترقی ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں مسئلے یہ ہوئے، میں آپ کو 2-3 اگزامپل دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ بات کر رہے ہیں 2018 سے پہلے کا جو الیکشن تھا، میاں صاحب مسجد کی چھت پہ چڑھ گئے تھے اور مبارکبادیں شروع کر دی تھی، ابھی صرف 2 رزلٹ آئے تھے اور انہوں نے وہاں اعلان کیا تھا کہ اگر مجھے 2/3 میجورٹی دی تو میں یہ بھی کر دوں گا، میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا، اور ہمارا سارا سسٹم بیٹھ گیا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ اس کے بعد یہ طلوع ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان بننے کے بعد عمران خان صاحب آ گئے۔ عمران خان صاحب کے بارے میں جنرل مشرف کا پورا انٹرویو آج بھی پڑا ہے آرکائیو کے اندر، یوٹیوب پہ ہی مل جائے گا آپ کو، کہ جب اس نے کہا کہ میں تمہیں 8-10 سیٹیں دے دیتا ہوں، تو اس نے کہا میں تو جیت رہا ہوں، تو 1 سیٹ جیتی تھی میاں والے کی اپنی، اور وہ بھی کہا گا جتائی گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا سسٹم ہے۔ اب جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی میاں صاحب آ جائیں گے تو وہ لیں گے، ہمارا مسئلہ، ہمیں تو آج تک یہی نہیں پتا کہ فیئر الیکشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو آپ بات کر رہے ہیں نا میڈیا کی آزادی کی، دیکھیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا ماشاء اللہ کے خلاف جد و جہد میں گزرا، اور بدقسمتی سے میرا خانوادہ بھی وہی ہے جس نے جوتیاں ہی کھائی ہیں فوجیوں سے، مارے بیرکیں اور یہ اور وہ۔ مجھے بتائیے آج سے 20 سال پہلے کسی مائی کے لال میں جرت تھی کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے نام لے سکے ایجنسی کا، لا انفورسمنٹ ایجنسی کا نام لے سکے، وہ چیف کا نام لے سکے؟ آج ایک بچہ کھڑا ہو رہا ہے، آپ ریڈی والے سے پوچھیں کی ہو رہا ہے، اور کھا گئے نا سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ یہ جو اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، اس کے اندر کسی کا تو حصہ ہے، یہ کسی کے سرا تو باندھیں گے آپ، وہ جس کے سرا بندھے گا وہ میڈیا کا کوئی پارٹ ہوگا، آج سوشل میڈیا ہوگا، پرنٹ میڈیا ہوگا، یا آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے سینیریو کے اندر جب چیزیں کھل گئی ہیں، ڈیپ سٹیٹ ہمیں پتہ لگ گئی ہے ریاست کے اندر، مجھے بتائیے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ سے پہلے تک کا تھا، بھائی وزیر اعظم بنا تو ووٹ کی عزت ختم ہو گئی، کوئی جواب کوئی سوال ہے اس سے پوچھنے والا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ہماری یادداشتیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، یہ الگ بحث ہے کہ ہم بولتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں کیونکہ ہم اس کنٹرول ڈیموکریسی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ اگر میں لاپتہ ہو جاؤں تو میرے بیوی اور بچے پریس کلب کے سامنے سے تصویر لے کے کھڑے رہیں گے، کوئی سنوائی نہیں، میں کہاں مرا کہاں جیا، 20-25-30 سال مجھے مار دیں گے، پھینک دیں گے۔ تو اس طرح کے ماحول میں جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت محتاط رویوں سے بولنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں جو ہم یہاں کر رہے ہیں ہم شاید کسی آن لائن ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے نہ کر سکیں باتیں، وہیں پہ آپ کو بریک آ جائے گی، اور آپ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب میں بولتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بریک پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جب ہم بات کو کنٹینیو کریں گے، لے کے چلیں گے، تو میں تو شروع دن سے 15-20 سال سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ بھائی آپ نواز شریف کو لے کے آئیں، آپ عمران خان کو لے کے آئیں، آپ زرداری کو لے کے آئیں، آپ فضل الرحمان کو لے آئیں، ایون آپ سراج لالے کو لے آئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے عوض ہمیں کیا دیں گے؟ ہمیں پیٹ بھر کھانا ملے گا، ہمارے بجلی کے بل کم ہوں گے، ہمارا گزارا ہماری تنخواہوں میں ہو جائے گا،